تاریخ گواہ ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی جنگ چھڑی تو وہ کئی مہینوں، کئی سالوں اور کئی بار تو 10-20 سال تک چلتی رہی، لیکن تاریخ میں ایک ایسی جنگ بھی ہے جو صرف 38 منٹ تک چلی۔ افریقہ میں لڑی جانے والی اس اینگلو زینزوبا وار کو گینیس بک کی طرف سے دنیا میں لڑی جانے والی سب سے چھوٹی جنگ کا ورلڈ ریکارڈ بھی مل چکا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی اور اتنی جلدی کیسے ختم ہو گئی؟ مسٹیریس ورلڈ میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ دوستو، انڈین اوشن میں موجود زینزوبا کے نام سے یہ کنٹری آئی لینڈ ہوا کرتی تھی۔ ایسٹ افریقہ کی کوسٹ سے صرف 40 کلومیٹر دور زینزوبا سلطنت عمان کے کنٹرول میں ہوا کرتا تھا۔ یہاں انٹری ہوتی ہے برٹش رول کی۔ ایسٹ افریقہ سمیت اس پورے خطے پر برٹشرز کی بہت پہلے سے ہی نظر تھی۔ وہ یہاں قابض ہو کر یہاں کے قیمتی ریسورسز کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے تھے، لیکن برٹش امپائر کا یہ خواب تب تک پورا نہ ہو سکتا تھا جب تک زینزوبا کو عمان کی سلطانیٹ سے جدا نہ کیا جائے۔ اس وقت عمان کے سلطان سعد بن سلطان تھے، جنہیں لائن آف عمان بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایک بہت نڈر سلطان تھے۔ سعد بن سلطان کبھی بھی برٹشرز کو عمان کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ 1856 میں ان کی موت کے بعد ان کے بیٹوں نے تخت کی لالچ میں عمان کو 2 حصوں میں بانٹ لیا۔ بڑے بیٹے تھوینی بن سعد نے عمان کا تخت سنبھال لیا، جبکہ چھوٹے بیٹے ماجد بن سعد نے زینزوبا کو عمان سے الگ کر کے ایک نیا ملک بنا دیا۔ برٹش امپائر کے پاس اس سے اچھا موقع نہیں تھا، اسی لیے انہوں نے فوراً ماجد بن سعد کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور زینزوبا کو ایک نیا ملک تسلیم کر لیا۔ برٹش امپائر اب زینزوبا کی پولیٹکس میں داخل ہو چکی تھی۔ زینزوبا کی مین سورس آف انکم یہاں موجود دنیا کی آخری سلیو مارکیٹ تھی، جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ سال گزرتے گئے اور زینزوبا کے حکمران بھی بدلتے گئے۔ ان کا مین سورس آف انکم ابھی بھی سلیو مارکیٹ ہی تھا۔ اب اس پوائنٹ پہ برٹشرز کا سلیو مارکیٹ کو لے کر دنیا میں بہت برا امپریشن جا رہا تھا، کیونکہ وہی زینزوبا کو سپورٹ کرتے تھے۔ اب انہوں نے زینزوبا کے سلطان پر پریشر ڈالا کہ وہ سلیو مارکیٹ کو بند کر دیں۔ کافی کوششوں کے بعد 1873 میں دنیا کی آخری سلیو مارکیٹ کو بھی بند کر دیا گیا۔ اب ایک بات تو کلیئر تھی کہ برٹشرز کا زینزوبا پر کنٹرول کافی مضبوط ہو چکا تھا۔ 25 اگست 1896 کا یہ دن تھا کہ زینزوبا کے پرو برٹش سلطان کی اچانک موت ہو جاتی ہے۔ ان کو ان کے کزن خالد بن برگش نے زہر دے کر مارا تھا، جو کہ اس کے بعد برٹشرز کی مرضی کے بغیر زینزوبا کا سلطان بن کر بیٹھ گیا۔ برٹشرز جو کہ حمود بن محمد کو اگلا سلطان بنانا چاہتے تھے، انہیں اس سازش کا علم ہوا تو انہوں نے خالد بن برگش کو ایک پیغام بھجوایا جس میں سیدھی دھمکی تھی۔ خط میں لکھا تھا کہ 27 اگست کی صبح 9 بجے تک محل مکمل خالی ہو جانا چاہیے۔ خالد نے اپنی فوج اکٹھی کی اور محل میں خود کو بند کر لیا۔ ادھر زینزوبا آئی لینڈ کو برٹش نیوی نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 27 اگست کی صبح 8 بجے برٹش کونسل کے پاس سلطان کی طرف سے ایک پیغام آیا جس میں لکھا تھا کہ وہ بات چیت سے معاملہ حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ برٹش کونسل نے جواب دیا کہ بات چیت اسی صورت میں ہوگی اگر سلطان ان کا حکم مان لے۔ 8:30 پر سلطان نے ایک اور خط لکھا کہ میرا زینزوبا کے تخت کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ برٹشرز جنگ لڑنے کی ہمت کریں گے۔ برٹش کونسل نے جواباً لکھا کہ ہمارا بھی جنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم حملہ نہیں کر سکتے۔ اس وقت سلطان کے محل کے باہر کل ملا کر 2800 گارڈز موجود تھے۔ اس کے علاوہ برٹش نیوی کو ٹکر دینے کے لیے انڈین اوشن میں ایک شپ بھی کھڑی کی گئی۔ اس کے علاوہ 2 سٹیم بوٹس بھی برٹش رائل نیوی کو ٹکر دینے کے لیے تیار تھیں۔ ٹھیک 9 بجے برٹش نیوی نے سلطان کے محل کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ برٹش نیوی میں 150 لوگ موجود تھے، جن کا مقابلہ سلطان کے 2800 گارڈز کے ساتھ تھا۔ 9:02 پر برٹش نیوی نے سلطان کے محل پر اندھا دھند فائر کھول دیے۔ سلطان کی HHS گلاسکو رائل یوٹ کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ گلاسکو کے کریو نے فوراً برٹش فلیگ دکھا کر خود کو سرنڈر کر دیا۔ پہلے ہی حملے پر سلطان چوری چھپے محل سے فرار ہو گیا۔ سلطان کی 2800 کی آرمی میں سے 500 سولجرز مارے گئے۔ برٹش نیوی نے 500 شیلز، 4100 مشین گن کے راؤنڈز اور 1000 راؤنڈز رائفل کے فائر کیے تھے۔ 9:37 پر برٹش سولجرز محل کے اندر گھس چکے تھے۔ ٹھیک 1 منٹ کے بعد 9:38 پر برٹش میرینز نے محل کی چھت سے سلطان کا جھنڈا اتار دیا اور اس طرح 38 منٹوں تک چلنے والی یہ جنگ اپنے اختتام کو پہنچی۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں سلطان کے 500 فوجی مارے گئے،
وہاں برٹش نیوی کا صرف ایک ہی سپاہی زخمی ہوا۔ محل پہ قبضے کے فوراً بعد برٹشرز نے اپنے پسند کے حمود بن محمد کو زینزبار کا نیا سلطان بنا دیا۔ اس جنگ نے زینزبار میں برٹش رول کا ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب زینزبار برٹشرز کی ایک انڈائریکٹ کالونی بن چکی تھی۔ اگلے 10 سالوں میں زینزبار میں 17,200 غلاموں کو آزاد کر کے زینزبار سے سلیو کلچر کو پوری طرح ختم کر دیا گیا۔